السلام علیکم۔ ایک نیا رومانٹک اور موسٹ کامیڈی ناول ہے ہم پاگل سے۔ اس کی ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اور آپ لوگوں نے اسے بہت سپورٹ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ناول میں نے نہیں لکھا بلکہ میں نے گوگل سے اس کو کاپی پیسٹ کر کے آپ لوگوں کو دیا ہے تاکہ آپ لوگ اسے آرام سے پڑھ سکیں۔ چلیں جی۔ لوگوں کے بچپن کے منگیتر ہوتے ہیں اور ایک میں ہوں دنیا کی رانی جس کا ایک عدد بچپن کا شوہر ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پرانے موضوع پر بلند آواز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بول رہی تھی۔ شرم کرو، میرا بھائی اتنا پیارا ہے، ناشکری کہیں کی۔ ردا حسب عادت اپنے بھائی کی سائیڈ لیتی بولی۔ تو کیا میں بھنگڑے ڈالوں؟ 1 سال کی تھی اور شوہر والی بن گئی۔ نہیں بلکہ سڑیل شوہر والی بن گئی۔ ہائے رے میری قسمت۔ ردا ذرا مجھے جوتا دینا، بلکہ ایسا کرو اوپر کمرے سے راحم کا ہی جوتا لے آؤ، اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں۔ غضب خدا کا، صبح اٹھتے ہی یہ لڑکی میرے ہیرے جیسے بیٹے کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ زرینہ نے اس کی کلاس لی۔ ہیرے جیسا نہیں، سڑیل کھڑوس اور کسی تھرڈ کلاس مووی کے فضول سے ویلن۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، راحم کے جوتے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، اپنی ہی چپل اٹھائی زرینہ نے اور تم رک جاؤ ذرا۔ وہ چھلانگیں مارتی وہاں سے بھاگی تھی، لیکن ہائے ری قسمت، تصادم، بہت زور کا تصادم، وہ بھی کسی اور سے نہیں، اسی تھرڈ کلاس مووی کے تھرڈ کلاس ویلن سے، بچپن کے شوہر سے۔ عقل تو تمہارے پاس پیدائشی ہی نہیں تھی، اب کیا آنکھیں بھی کام نہیں کرتی تمہاری؟ وہ گرجنے لگا۔ وہ اسی کے خوف سے اسی کو تھامے ہوئے تھی اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوائے۔ 1 سال تک تو تھی، آپ سے نکاح کے بعد غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے سلگتے شعلوں کو دیکھ کر اس نے اپنی زبان کو بریک لگایا تھا۔ تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہوگی، دیکھنا۔ وہ دانت پر دانت رکھے سرگوشی میں بولا۔ ارے بیٹا چھوڑو اس کو، تم اندر آؤ، تھک گیا ہوگا میرا بیٹا۔ آ جاؤ۔ زرینہ کے بولنے پر وہ اپنی جان بخشی پر اپنی اور ردا کے مشترکہ کمرے میں بھاگی تھی۔ تم سچ میں کسی دن بھائی کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ ردا نے اسے لقمہ دیا۔ ہیر بیڈ پر گری تھی اور ردا نے اسے گھوڑا۔ کمال فیاض کے 2 بیٹے تھے، حسن کمال اور انعام کمال، اور ایک بیٹی فائزہ کمال۔ سب سے بڑے حسن کمال اور ان کی زوجہ خدیجہ، ان کی اولاد 28 سالہ راحم حسن اور اسے 7 سالہ چھوٹی ردا حسن، چھوٹے انعام کمال اور ان کی بیوی زرینہ اور ان کی 2 اولادیں، 27 سالہ کنول انعام جو کہ شادی کے بعد کنول سعود بن کر 2 پیارے پیارے بچوں کی مما بن چکی تھیں، اور ان سے 6 سال چھوٹی ہیر انعام جو کہ 1 سال کی عمر میں ہی شوہر والی بن چکی تھی، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی تھا۔ ان کی اکلوتی پھپھو جو کہ راحم سے 10 سال بڑی تھیں اور سارے بچوں کی دوست تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے۔ کمال فیاض کو اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں رہا تو انہوں نے اپنی 1 سالہ پوتی ہیر انعام کا نکاح اپنے 8 سالہ پوتے راحم حسن سے کر دیا۔ اب یہ حال تھا کہ زرینہ کو اپنا داماد بہو سے زیادہ، خدیجہ کو بہو سے زیادہ پیارا کوئی نہیں تھا، اور زرینہ کو داماد اور بہو اور داماد میں 36 کا آنکڑا۔ زرینہ آج پھر اپنی اچھی بیوی بننے کا ڈوز دے رہی تھیں۔ ابھی پرسوں ہی تو میں نے ان کی شرٹ استری کی تھی۔ وہ سالن میں چمچہ ہلاتی بیزاری سے بولی۔ آرام سے ہلاؤ، دیکھ کے گراؤ گی کیا؟ اور کیا کہا تم نے؟ شرٹ استری کروائی تھی، چھٹی کے دن اس کا کمرہ پینوں کے ساتھ خود صاف کر لیا کرو، ایسے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرو گی تو محبت بڑھتی ہے بیٹا۔ وہ اب مسکرا کر بولی تھیں، لیکن محترمہ ہیر صاحبہ شعلوں میں گھری تھیں۔ ہاں بس میں ہی محبتیں بڑھتی جاؤں اور کھڑوس صاحب مزید اکڑتے مجھے اپنی خادمہ خاص ہی سمجھ لے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ دنیا میں آئی ہی مجھ سے خدمتیں کروانے ہیں۔ ہائے امی، اتنی زور سے مارا ہے۔ اس کی چلتی زبان کو زرینہ کے دھموکے نے روکا تھا۔ وہ رہاسی ہوتی اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑ جاتی ہو زرینہ؟ خدیجہ نے حسب معمول اسے گلے لگایا۔ کاش تائی امی آپ میری امی ہوتی اور یہ کھڑوس کی امی۔ کیا کروں بھابھی، اس کی حرکتوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، راحم بھی اکثر اس کی حرکتوں سے نالاں رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ والی پریشانی ظاہر کرتی بولی۔ دونوں ہی بچے ہیں زرینہ، اور راحم چاہے کتنا بھی اس سے چڑھے، اور تمہیں پتہ ہے اس نے بچپن میں اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا۔ وہ انہیں تسلی دیتی سالن کو دیکھنے لگی تھیں۔
بھابھی مرد کے دل سے ایسی پھوہڑ بیوی جلد اتر جاتی ہے۔ ان کی بات پر ختیجہ نے انہیں دیکھا۔ اب ایسا بھی نہ کہو میری بیٹی کو، پراٹھا بنانا سیکھ لیا ہے اس نے مجھ سے، اور تمہیں پتہ ہے نا اس گھر میں پراٹھا صرف راحم ہی کھاتا ہے، اور کل تم نے دیکھے تھے اس کا ہاتھ کا وہ ٹیڑھا میرا پراٹھا کیسے مزے سے کھا رہا تھا، ورنہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کتنا شور کرتا ہے۔ اور میرے بہو کے ہاتھ کی چائے، اب وہ ہنسی تھیں، اللہ بچائے اس سے کبھی بہت زیادہ سفید اور کبھی بہت زیادہ کڑوی چائے سے۔ تو ان دونوں کے والدہ محترمہ بھی نہیں پیتے، اور شام کی چائے اس کے ہاتھ کی ہی پیتا ہے راحم۔ اب کی بار وہ دونوں ہنسی تھیں تو راحم کے علاوہ سبھی ردا سے چائے بنواتے تھے۔ دراصل راحم حسن کو کہنا ہی نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی ہیر راحم کو، نہ جانے کتنے سالوں سے زرینہ نے اس کی عادت پختہ کروائی تھی۔ سیکھ جائے گی سب، ایسے سیکھے گی۔ ان کی بات پر وہ سالن کی طرف اشارہ کرنے لگیں اور دونوں ہنس دیں۔ زرینہ کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی، وہ چادر میں سر دیے ڈھیٹ بنی سوئی پڑی تھی۔ ہیر کی بچی تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا؟ ردا نے اس کے سر سے چادر کھینچی تھی۔ آج سنڈے ہے ردا، تم ہی کچھ اپنی تائی اماں کو سمجھاؤ یار، میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ قسم سے میری ماں اس سے پہلے تو مجھے ان کی خادمہ بنا دے، اتنی نیند آ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر کروٹ بدلتی ہوئی لیٹی، لیکن اسے جو چہرہ نظر آیا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ردا پتہ نہیں کب سے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آپ، میں تو، وہ دائیں بائیں دیکھتی، ساتھ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساری رات اگر جاگ کر تھرڈ کلاس موویز دیکھی جائیں گی تو تمہیں گھر کے لوگ تھرڈ کلاس ویلن ہی لگیں گے نا۔ گھر کے لوگ نہیں، صرف آپ، اور آپ تو لیٹ نائٹ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں۔ اپنے گلے میں دوپٹہ لیتی ہوئی کھڑی ہوئی، پر بولتے ہوئے اس کے غضبناک چہرے پر نظر پڑی۔ وہ زبان دانتوں میں دے گئی تھی۔ آفس کا کام کرتا ہوں لیٹ نائٹ، اور الحمدللہ صبح فجر بھی پڑھتا ہوں، اور دوبارہ سو بھی جاؤں تو 8:30 9 بجے تک اٹھ بھی جاتا ہوں۔ وہ اسے اچھا خاصا شرمندہ کر چکا تھا، جو کہ 11:15 بجے اٹھ رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ ہیر انعام کا شرمندہ ہونا ناممکن بات تھی۔ ہاں تو میں بھی تو روز کالج کے لیے 7 بجے اٹھ جاتی ہوں، چھٹی کے دن تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب بندہ چھٹی کے دن بھی نہ سوئے تو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال سمیٹتی بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، جلدی سے بکس لے کر کمرے میں آؤ، وہ حکم دیتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ کیا صرف 10 منٹ؟ مجھے فریش ہونے کے بعد ناشتہ بھی بنانا ہے، وہ کرنا بھی ہے، اور ناشتے سے یاد آیا، چائے لے کر آنا، وہ کہتا ہوا یہ جا اور وہ جا۔ چائے لے کر آنا ہوں؟ نہ میں ان کی خادمہ ہی تو ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنا دوپٹہ دروازے کی طرف پھینکا، لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ دوپٹہ سیدھا اس کے چہرے کی تواضع کر گیا تھا، اور اس نے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے۔ وہ اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ حملہ کرتا، وہ دھڑام سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی، اور اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھ گئی، خود کو سنبھالنے لگی۔ راحم حسن کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ ردا، تمہارے بھائی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دونوں اس وقت فری پیریڈ میں لان میں بیٹھی تھیں، حالانکہ زیادتی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ردا نے اسے دیکھ کر سرد آب بھری تھی۔ چپ کر جاؤ بھائی کی چمچی، اس نے رجسٹر اٹھا کر ردا کے سر پر مارا تھا۔ تمہارے بھائی نے میرا لو میرج کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بندہ ایک آدھ لمبا چوڑا عشق کر لے، جب آتا ہے شادی کا اصل مزہ۔ وہ مسکین منہ بنا کر بولی۔ تم سے عشق کرتا کون، میں بھی تو دیکھوں۔ ردا کی بات پر اس نے گھوری سے نوازا تھا۔ تمہارے بھائی کے لیے میرے گھر کی مرغی دال برابر ہوں، ورنہ یہ جو میری آنکھیں ہیں نا، کوئی ان کے سحر سے نہ نکل پائے۔ میری آنکھیں نشیلی ہیں، بالکل مدھو بالا جیسی، وہ ایک ادا سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ ردا نے ایک نظر اس کی خوبصورت آنکھوں اور خمدار پلکوں پر ڈالی۔ لیکن تعریف کرنا تو ان بھائی بہن نے سیکھا ہی نہیں تھا نا یار، لگتا ہے چرسی نے ڈوز چڑھائی ہو، کہہ کر ردا دوڑ پڑی۔ ردا کی بچی، سریل بھائی کی سڑیل بہن، تمہیں یاد ہے نا اسائنمنٹ کی بات پر انہوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ وہ اپنا مخصوص جملہ بولتی 1 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگی۔ ان دونوں نے نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا، دونوں ہی اس کے کہنے پر اکنامکس رکھی تھی، اور پہلا اسائنمنٹ ملا تھا۔
اور اس نے اعلان کیا تھا کہ راہیم سے بنوائے گی، جس پر ریدا نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے باز رکھنا چاہا۔ بھائی کبھی نہیں بنائیں گے، دیکھنا تم۔ اور اللہ نے اس کی بات پوری کی۔ جب دعا کا منگیتر اس کے سارے اسائنمنٹس بنا سکتا ہے تو وہ میرے بچپن کے شوہر ہیں، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ ریدا نے اسے دیکھتے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ راہیم اپنے کمرے میں صوفے پر لیپ ٹاپ پر اپنی آفس کی پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے سر پر آ سوار ہوئی۔ یہ اسائنمنٹ بنا دے پلیز، مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی اس کے آگے بک کرتی، اس کے پاس دھم سے آ بیٹھی تھی۔ راہیم نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا تھا۔ اگر لیکچر دھیان سے لیا جائے تو یہ سب کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بک لیتا تنزیہ انداز میں بولا تھا، جب اسائنمنٹ ہی آپ نے بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا تھا؟ وہ لوز شیٹ نکالتی مصروفیت میں ہی بولی۔ راہیم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اپنے شاہی فرمان کے بعد لوز شیٹ میں مگن تھی اور وہ اسے متوجہ کرنے کو اب کے بول پڑا۔ ایک منٹ نا، کہاں گئی؟ ہاں یہ رہی، مل گئی۔ وہ لوز شیٹ کو ایسے لہرا کر بولی جیسے ہفتے کلیمی دولت مل گئی ہو۔ میں آپ کو ٹاپکس بتا دیتی ہوں اور آپ بنا دیں اسائنمنٹ۔ کوئی جلدی نہیں ہے، پرسوں تک کا ٹائم ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس کے بالکل قریب بیٹھی اس کے گود میں رکھی لوز شیٹ رکھ رہی تھی۔ ہیر، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ اسائنمنٹ میں بناؤں گا؟ وہ تھوڑا پیچھے ہوا، دونوں بازو سینے پر باندھے اسے دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ندا ہے نا، ہم سے 1 سال سینئر ہے، اس کے سارے اسائنمنٹس اس کا منگیتر بناتا ہے۔ تو آپ تو میرے بچپن کے شوہر ہیں، آپ کا تو ڈبل فرض بنتا ہے۔ اب سے میرے سارے اسائنمنٹس آپ۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کی بات پر راہیم کی پیشانی پہ بل گہرے ہوئے تھے، لیکن جب نظر پڑی تو زبان کو بریک لگی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ہیر۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیسے کر لیتی ہو تم اتنی بکواس؟ ریدا کو بلاؤ اور دونوں میرے سامنے بیٹھ کر بناؤ اسائنمنٹ۔ شاباش۔ وہ جو اس کے ڈانٹنے پر ڈر گئی تھی، اس کی بات پر اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ اور وہ دن تھا اور آج کا دن۔ محترمہ ہیر انعام اپنے دل کا ارمان دل میں ہی رکھے اپنی اسائنمنٹ خود سے بنا رہی تھیں، لیکن اس کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں۔ وہ گاہے بگاہے اس کی ہیلپ لیتی رہتی تھی اور اسائنمنٹ کے تقریباً کوسچنس اسی سے سالو کرواتی۔